آپ نے لوگوں کی جو اخلاقی تربیت تھی اس پہ کس قدر دھیان دیا. یاد رکھیے کوئی بھی معاشرہ وہ تباہ ہو جاتا ہے جس معاشرے میں لوگ وہاں کے بد اخلاق ہو جائیں، بد سیرت ہو جائیں، جہاں پہ کردار میں کمی آ جائے. وہ معاشرے جتنے مرضی مضبوط ہوں وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چند باتیں جو بڑی اہم ہیں. مثال کے طور پہ ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ آپ نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ رات کی تاریکی میں کسی خاتون کے ساتھ مدینہ منورہ میں کھڑا ہو کے باتیں کر رہے. آپ نے ایک درہ اس کو لگایا اور اس سے پوچھا کہ تمہیں شرم نہیں آتی کہ باہر کھڑے ہو کے تم خاتون کے ساتھ باتیں کر رہے ہو؟ اس نے کہا یہ میری بیوی ہے. تو آپ نے کہا کہ بیوی بھی اگر تمہاری ہے تو پھر بھی تمہیں باہر سرے راہ کھڑے ہو کے تمہیں کس نے کہا کہ گفتگو کرو؟ پھر اس نے کہا کہ ہم تو مسافر ہیں. آپ نے اور کہا کہ مسافر ہیں اور ہم تو یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ رات کہاں پہ گزارنی ہے. آپ نے وہ عصا اور لاٹھی جو تھی اس کو پکڑائی اور کہا اب یہ تم مجھے مارو. یعنی جب پتہ چل گیا کہ میں غلطی پہ ہوں تو کہا اب تم مجھے مارو، اور انہوں نے کہا ہم اللہ کے لیے آپ کو معاف کرتے ہیں. ایک آدمی کو دیکھا کہ جو بڑے تکبر سے چل رہا تھا، اس کو ایک درہ مارا اور کہا کہ اللہ کی سرزمین پہ عاجزی کے ساتھ چلو. اور دوبارہ پھر دیکھا، پھر اسی طرح چل رہا ہے، ایک اور جڑ دی. پھر تیسری مرتبہ یہی ہوا. تیسری مرتبہ کے بعد وہ کہنے لگا امیر المومنین اب میرا شیطان اتر گیا ہے. تو کہنے لگے کہ اگر تمہارے کردار کو عمر نے درست نہیں کرنا تو کس نے آ کے کرنا ہے. ایک آدمی کو دیکھا کہ بناوٹی بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ اپنے آپ کے اندر عجز و ان کے ساری حقیقت سے زیادہ ہی لوگوں کو ظاہر کرنا، ایسے مریل لوگوں کی طرح چل رہا ہے. اور اس کو ایک لگائی اور کہا کہ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے دین اسلام کو میں کمزور نہیں دیکھنا چاہتا. پورے جو ہے وہ ایک تمکن کے ساتھ اور پوری جو ہے وہ طاقت کے ساتھ چلو. کوئی تمہارے اندر بیماری کا جو ہے نا وہ نظر نہیں آنا چاہیے کہ تم بیمار ہو یا لاغر ہو. ایک آدمی کو دیکھا صحت کا آپ بہت خیال رکھتے تھے، خود بھی کم کھاتے تھے اور لوگوں کو بھی تلقین کرتے تھے کہ زیادہ کھانا یہ بیماریوں کو جنم لیتا ہے، یہ سستی کو جنم لیتا ہے، یہ انسان کو میدان جہاد سے راہ فرار اختیار کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے. انسان جو ہے وہ عبادات صحیح طرح سے نہیں کر سکتا. خود بھی بڑا کم کھاتے تھے. اور ایک آدمی کو دیکھا نا جس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، اس کے پیٹ پہ آپ نے لاٹھی رکھ کے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے. فرمانے لگے یہ رحمت نہیں ہے، اس کا عذاب ہے. آپ لوگوں میں بے جا اسراف کو ناپسند کرتے تھے. مدینہ منورہ میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک مذبح خانہ تھا جہاں پہ وہ جانور کو ذبح کرتے تھے اور لوگ آپ سے آ کے گوشت خریدا کرتے تھے. جی ہاں، آپ کہہ سکتے ہیں جیسے آج کے دور میں قصاب لوگ کام کرتے ہیں، سیدنا زبیر بن عوام کا یہ کام مدینہ منورہ میں تھا. روایات میں ملتا ہے کہ آپ وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے تھے اور جو آدمی مسلسل 2 دن گوشت لینے آتا تھا تو اس کو ایک آدھی لگا دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ تمہارے مال میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے، تمہارے ہمسایوں کا بھی حق ہے. ناظرین گرامی، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں بے شمار ایجادات کی، یا آپ کہہ لیجئے کہ وہ کام جو سب سے پہلے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جن کا آغاز کیا، ان کو ہم اولیات عمر کہتے ہیں. یعنی وہ کام جو سب سے پہلے آپ نے جن کا آغاز کیا. اگر ان کی چند کی بات کریں تو آپ نے سن ہجری کا آغاز کیا، اسلامی کیلنڈر، اسلامی تقویم کا آغاز کیا. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا، آپ نے ان کی رائے کو پسند کیا اور آپ نے فرمایا اسلام کوئی لولی لنگڑی تہذیب نہیں ہے کہ ساری زندگی عیسائیوں کے کیلنڈر پہ چلتا رہے اور ساری زندگی ان کا کوئی اپنا نظام ہی نہ ہو، نظام تقویم ہی نہ ہو. تو آپ نے اسلامی کیلنڈر کا باقاعدہ آغاز کیا، لیکن اس کا جو آغاز یا ابتدا تھی وہ ہجرت مدینہ کے سفر سے آپ نے کی. یہ بہت بڑا آپ کا اعزاز تھا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مؤذنین اور ائمہ مساجد باقاعدہ طور پہ مقرر کیے، ان کے رجسٹر بنوائے اور ان کی تنخواہیں جو ہیں ان کو باقاعدہ طور پہ جاری کیا. آپ نے فوج کا محکمہ باقاعدہ طور پہ بنایا، پولیس کا محکمہ بنایا، آپ نے محکمہ جیل خانہ جات بنایا، پوسٹ آفس جو ڈاک خانے کا نظام ہے یہ بھی آپ کا بنایا ہوا ہے، پینشن کا نظام بھی آپ کا دیا ہوا ہے، نہری نظام آپ نے دیا ہے. آپ نے اس قدر زیادہ، اگر ہم مذہبی طور پہ بات کریں تو نماز تراویح کا آغاز سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے. فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیا ہے، چاندی کے سکے یعنی کرنسی کا اجرا کیا ہے. سیدنا فاروق اعظم کی جو اولیات ہیں، جن باتوں کا آپ نے آغاز کیا، جن کی آپ نے ابتدا کی،
وہ بے شمار زیادہ ہیں۔ وقت کی نزاکت کے پیش نظر ہم ان باتوں کی طرف نہیں جاتے، اور میں یہ صرف بات کہوں گا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا جو دور تھا، آپ عوام کے اس قدر خیال کرنے والے تھے کہ وہ ایک واقعہ ملتا ہے، حضرت طلحہ بن عبید اللہ کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے رات کو دیکھا کہ عمر فاروق جو ہے نا وہ رات کی تاریکی میں چل رہے ہیں۔ میں نے کہا ذرا آج میں دیکھوں تو صحیح کہ عمر کہاں پہ جا رہے ہیں۔ کہتے میں نے دیکھا کہ عمر فاروق ایک گھر میں جاتے ہیں، اور میں چھپ کے کھڑا ہو گیا، پھر دیکھا اس سے نکل کے ایک اور گھر میں جاتے ہیں، چند گھروں میں جاتے ہیں، میں واپس اپنے گھر آ گیا، میں نے وہ مکان دیکھ لیا کہ اس گھر میں رات کو گئے تھے۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اگلے دن اس گھر میں گیا اور اس میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی ہوئی تھی، تو میں نے اس سے جا کے پوچھا کہ یہ جو رات کو آدمی آپ کے گھر میں آیا تھا یہ کون تھا؟ تو کہنے لگی کہ مجھے نہیں پتا، یہ بڑی مدت سے یہ میرے گھر میں آ رہا ہے اور روزانہ آ کے میری جتنی بھی ضروریات ہوتی ہیں وہ پوری کر جاتا ہے اور میرے گھر کی صفائی بھی کر جاتا ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ آپ کے اعزازات تھے، یہ آپ کے کارنامے تھے، اور ان کارناموں کو بیان کرنے کے لیے 355 365 دن سال کے بھی اگر وہ مخصوص کر لیے جائیں تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیرت کے جو تمام پہلو ہیں شاید ان کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔